بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 226، آیت نمبر ہے 107 اور 108۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ فَإِنْ أُثِرَ، اگر پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے، الا اس بات پر کہ انہما بے شک وہ دونوں، وہ جنہوں نے گواہی دی تھی، قسم اٹھائی تھی، استحق کا اسمن کہ ان پر گناہ جائز ہو، ان گناہ کے مستحق ہو گئے ہیں، استحق کا وہ دونوں مستحق ہو گئے ہیں، اسمن کسی گناہ کا۔ فآخرانی تو دو لوگ اور، یقومانی جو کھڑے ہوں گے، مقامہما ان پہلے دو کی جگہ، من الذین استحق علیہم الاولیان یہ دو ان لوگوں میں سے ہوں گے کہ جن کا گناہ جن کی وجہ سے وہ گناہ کے مستحق ہوئے ہیں، اولیان قریبی رشتہ دار۔ فیقسمان باللہ تو وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائیں گے، لشہادتنا کہ البتہ ہم ضرور گواہی دیتے ہیں، احق من شہادتہما اور ہماری گواہی ان دو یعنی پہلے دو سے زیادہ قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے۔ وما اعتدینا اور ہم حد سے نہیں بڑھنے والے، انا اذا لمن الظالمین اگر ہم حد سے بڑھنے والے ہوئے تو ہم یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذالک یہ اس لیے کہ ادنا یہ زیادہ قریب ہے، ان یأتوا بالشہادہ کہ وہ لائیں گے گواہی کو، علی وجہہا صحیح طریقے پر، یعنی پہلے دو بندے گواہی صحیح طور پر دیں گے، او یخافوا یا وہ ڈریں گے، ان ترد ایمان بعد ایمانہم کہ ہماری قسمیں رد کر دی جائیں گی ان دو یعنی رشتہ داروں کی قسموں کے بعد۔ واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، واسمعوا اور سنو، واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الفاسقین فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان دو آیات کا تعلق کل کے واقعے کے ساتھ ہی ہے۔ کل ہم نے اس واقعے کی مختصر بات پڑھ لی تھی۔ اگر ان آیات کا ترجمہ سمجھنے کے لیے وہ واقعہ پھر ذہن میں ہونا چاہیے۔ ایک بندہ فوت ہونے والا ہے، فوت ہونے سے پہلے اس نے وصیت کی دو لوگوں کو کہ یہ میرا مال ورثاء تک پہنچا دینا۔ ان دو نے مال ورثاء تک پہنچا دیا۔ اب ورثاء کو یہ پتہ چلا کہ جو مال ہمیں ملا ہے اس میں خیانت ہوئی ہے، انہیں یہ پتہ چل گیا۔ اب اس بات کی تصدیق کے لیے میت کے ورثاء میں سے، قریبی ورثاء میں سے دو لوگ کھڑے ہوں گے، وہ یہ گواہی دیں گے کہ یہ مال واقعی ہی کم ہے، اس میں خیانت ہوئی ہے، یعنی پہلے دو جنہوں نے گواہی دی تھی وہ ان کی گواہی جھوٹی ہے، انہوں نے خیانت کی ہے، تو یہ دو لوگ گواہی دیں گے۔ تو یہ بات ہے۔ فَإِنْ أُثِرَ اگر معلوم ہو جائے، عُثِرَ ویسے کہتے ہیں راز سے پردہ اٹھ جانا،
اگر معلوم ہو جائے کہ انہما بے شک وہ دونوں استحق کا مستحق ہوئے ہیں، ثابت ہو گیا ہے، اسمن ان پر گناہ جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے، فآخران دوسرے دو، کون سے دو؟ قریبی رشتہ دار میت کے، یقومانی وہ کھڑے ہوں گے، مقامہما ان دونوں کی جگہ، کن دونوں کی جگہ؟ جو پہلے دو تھے، من الذین استحق کا، اور یہ بعد والے دو ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کی وجہ سے وہ لوگ گناہ کے مستحق ہوئے، یعنی قریبی رشتہ دار میت کے ان کی وجہ سے پہلے دو لوگ گناہ کے مستحق ہوئے نا، مال میں خیانت کی ہے، تو ان کے قریبی رشتہ دار جو ہے وہ دو کھڑے ہوں گے، اولیان قریبی رشتہ دار، فیقسمان باللہ تو وہ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں گے کہ لشہادتنا ہماری قسمیں احق کو زیادہ صحیح ہیں من شہادتہما پہلے دو لوگوں کی قسموں سے، وما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین، اور اگر ہم نے جھوٹ بولا، یعنی وہ قریبی رشتہ دار بھی یہ بات کہیں گے کہ اگر ہم نے گناہ کیا، ہم نے جھوٹ بولا، جھوٹی قسم اٹھائی، تو انا اذا لمن الظالمین ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو جھوٹی قسم اٹھانا، خواہ پہلے دو اٹھائیں یا بعد والے دو اٹھائیں، یہ جھوٹی قسم انسان کو کل قیامت کے دن ظالم بنا دے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو لوگ جھوٹی قسم اٹھائیں گے، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک تک نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ اتنے گواہان اور یہ اتنا سارا کچھ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگلی آیت کے اندر وہ مقصد بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ادنا، یہ دوسرے لوگوں کی قسمیں اٹھانا، میت کے قریبی رشتہ دار وہ سر پہ کھڑے ہیں، وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، یہ حکم ہم نے اس لیے جاری فرمایا ان یأتوا بالشہادہ علی وجہہا، کہ پہلے دو لوگ صحیح قسم اٹھائیں گے۔ انہیں اس بات کا ڈر ہوگا نا کہ اگر ہم نے جھوٹی قسم اٹھائی تو پتہ تو چل جانا ہے، تو یہ ہے او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ انہیں ڈر ہوگا کہ ہماری قسمیں تو ضائع ہو جائیں گی جب قریبی رشتہ دار قسمیں اٹھا لیں گے، ان کی قسمیں اٹھانے سے ہماری قسمیں ضائع ہو جائیں گے، اس لیے یہ قسمیں جو ہیں وہ ٹھیک اٹھائیں گے۔ ان آیات میں اور پچھلی آیت کے اندر دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو قسم اٹھانا اور دوسرا وصیت۔ قسم کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ قسم جو ہوتی ہے نا، ایک تو اللہ کے نام کی، ہمارے ہاں ماں کی قسم، باپ کی قسم، پیچھے بھی یہ بات ہم نے پڑھی ہے، یہ غلط ہے۔ ماں کی قسم نہیں اٹھا سکتے، باپ کی قسم نہیں اٹھا سکتے، کسی بھی چیز کی اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے وہ غیر اللہ ہے، اور غیر اللہ کی قسم حرام ہے۔ نہ صرف حرام ہے بلکہ اس حوالے سے بڑی سخت وعید بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ماں کی اور اپنے باپ کی قسم نہ اٹھاؤ، جب بھی قسم اٹھانے کی ضرورت پڑ جائے اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حلف بالامانہ فلیس منا، جس نے کہا مجھے امانت کی قسم، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ امت محمدیہ میں سے نکل گیا۔ یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے، یہ جو ہمارے جملے بولے ماں کی قسم مجھے، باپ کی قسم اٹھاؤ اپنے، بھئی یہ غلط بات ہے۔ جب بھی قسم اٹھانی ہے اللہ کے نام کی اٹھانی ہے۔ ایک بندہ اس نے قسم اٹھا لی ابے کے نام کی، اماں کے نام کی یا کسی اور کے نام کی، حدیث کا مسئلہ یہ ہے قسم اٹھانے کے بعد وہ فوراً لا الہ الا اللہ پڑھے گا، یعنی گویا فلیس منا کے تحت وہ امت محمدیہ سے نکل گیا۔ ابا کی قسم اٹھا کے، اماں کے نام کی قسم اٹھا کے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوبارہ پڑھے اور مسلمان ہو، یعنی یہ معاملہ اتنا اہم اور سنگین معاملہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اسے پتہ نہیں چلا یا بھول گیا، کسی بھی لحاظ سے اس نے کسی اور کی قسم اٹھا لی، فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ لے تاکہ اس کا ایمان جو ہے وہ سلامت رہے۔ اور اس پر اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے، بلکہ ایک حدیث کے اندر اشارہ بھی ملتا ہے۔ نبی علیہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کعبے کی قسم، بیت اللہ کی قسم اٹھائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرمانے لگے فوراً لا الہ الا اللہ پڑھو اور ورب الکعبہ کہو کہ مجھے کعبہ کے رب کی قسم، کعبے کی قسم نہیں، ورب الکعبہ، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات ہے وصیت کی۔ دیکھیے وصیت کرنے کا حکم سورہ بقرہ کے اندر ہم نے پڑھا ہے، وصیت کی جا سکتی ہے۔ وصیت کے ساتھ ایک ملتا جلتا لفظ ہوتا ہے ہبہ۔ ہبہ اور وصیت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ ان کو اکٹھا کر دیتے ہیں، یہ اکٹھے نہیں ہیں، ان میں فرق ہے۔ ہبہ ہوتا ہے تحفہ دینا، اور تحفہ انسان ایک تو اپنی زندگی میں دے سکتا ہے
جب جس کو چاہے تحفہ دے دے، کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، تحفے میں برابری ہوتی ہے، مرد اور عورت میں کمی بیشی نہیں ہوتی، برابری ہوتی ہے۔ ایک بندے نے اپنے ایک بچے کو تحفہ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، گواہ بنانے لگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او سب کو دیا ہے؟ نہیں جی، ایک بیٹے کو دیا ہے۔ فرمایا واپس کرو اس کو بھی، دینا ہے تو سب کو دو ورنہ نہ دو۔ یہ ہوتا ہے تحفہ۔ وصیت آدمی کر سکتا ہے، لیکن وصیت کا نفاذ بندے کی وفات کے بعد ہوگا۔ ایک تحریر ہے، بندے نے لکھ دیا، لکھ کے وہ رکھ دے، وہ نافذ العمل نہیں ہوگی۔ ہاں، جس نے وہ وصیت کی ہے وہ فوت ہو جائے، اس کے فوت ہونے کے بعد وہ وصیت جو ہے وہ نافذ عمل ہوگی، لیکن وصیت میں چند شرائط ہوتی ہیں۔ وصیت حلال مال کی ہوتی ہے، حرام کی نہیں ہوتی۔ یہ میں نے چوری کی تھی، ڈاکہ والا تھا، فلاں طریقے سے حرام ذریعے سے مال کمایا تھا، اب اس کی میں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ ایک جگہ جو ہے وہ پانی کا کولر لگا دو، تو حرام چیز کی وصیت نہیں ہوتی، نمبر 1۔ نمبر 2، وصیت 1/3 حصے کی ہوگی، سارے مال کی وصیت جو ہے وہ نہیں ہوتی، صرف ایک مال کی۔ نمبر 3، وصیت ورثاء کے حق میں نہیں ہوتی۔ آپ یہ نہیں لکھ سکتے کہ میں وصیت کر رہا ہوں، میرے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو یہ مل جائے اور ایک بیٹے کو اتنا مل جائے، یہ آپ نہیں لکھ سکتے۔ آپ یہ تو وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میں یہ لکھ رہا ہوں کہ شریعت کے مطابق میری اولاد کا یہ حصہ بنتا ہے، اور میں یہ لکھ رہا ہوں کہ میری مرنے کے بعد شریعت کے مطابق یہ حصہ تقسیم کیا جائے۔ اور اگر آپ فوت ہو گئے، بعد میں پتہ چلا کہ جو آپ نے حصہ لکھا تھا شریعت کے مطابق وہ درست نہیں ہے، تو قرآن کا یہ مسئلہ ہے فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، اس وصیت کو بدل دیا جائے گا، اس کو شریعت کے مطابق بنایا جائے گا۔ نمبر 1، یہ ہے مال کے حوالے سے وصیت۔ وصیت عبادت کے حوالے سے بھی ہوتی ہے۔ ہم تو صرف مشہور ہے نا، میرا اتنا اتنا مال ہے اور اتنے اتنے مال کی یہ میں وصیت کر کے جا رہا ہوں، یہ مشہور ہے۔ آپ انبیاء کی تاریخ پڑھیں، انبیاء عبادت کے معاملے میں وصیت کرتے تھے۔ قرآن کے اندر آتا ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے یا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین اور فلا تموتن الا وانتم مسلمون، عبادت کی وصیت ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ کو کہہ رہے ہیں اے بیٹی فاطمہ اعمال کرنے ہیں، یعنی وہاں پر بھی عبادت کی وصیت ہے۔ اوصانی بالصلاۃ، قرآن میں بہت سارے مقامات بھی ہیں، اوصانی بالصلاۃ، مجھے نماز کی وصیت کی گئی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اعمال کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو اعمال کی وصیت، اے بیٹا میرے مرنے کے بعد فلاں نیکی کا کام جاری رکھنا ہے، فلاں جگہ مسجد ہے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے، یہ کام تو نے کرنا ہے، تو عبادت کی وصیت ہونی چاہیے۔ ہاں، مال کی وصیت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر کسی کے پاس کوئی بھی چیز قابل وصیت پڑی ہے وہ وصیت کر کے جائے، کوئی بھی چیز قابل وصیت ہے فرمایا وصیت کر کے جائے۔ تو اگر کسی کے پاس مال ہے تو اپنے مال کی وصیت اس لحاظ سے ہو کہ شریعت کے مطابق تقسیم کرنا ہے، اور اگر 1/3 مال کی وصیت وہ فی سبیل اللہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ مثلا 100 روپیہ ہے تو اس میں 33 روپے ہیں، 33 روپے فلاں مسجد میں فلاں جگہ نلکا کنواں کوئی بھی رفائی کام، کوئی بھی جہاد یا کسی بھی ذریعے سے فی سبیل اللہ وہ وصیت کر سکتا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں تم نے دے دینا ہے، تو یہ وصیت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔